بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. متعدد خبریں ہیں اور تمام کی تمام خبروں کا تعلق پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال اور جو اس وقت پاکستان کرائسس میں گھرا ہوا ہے اس سے متعلق ہے. خواہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے آس پاس ہونے والے واقعات ہیں یا پھر پاکستان کے اندر. تو بہرحال ایک ایک کر کے ہم خبروں کا لیں گے جائزہ. ایک طرف سچویشن آپ کو بتائیں گے اور دوسری طرف ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. کشمیر مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے جی. میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کی صورتحال، کہ کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہ آپ نے کوئی خبر نہیں دینی، لیکن کشمیر کے تازہ ترین آپ کو مناظر دکھا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ سن بھی لیں. ذرا سنائیے گا جی. ملک میں تم دیکھنا شاید تیرے خون سے خون رنگ لائے گا کہ تو اور کلیانوں میں. یہ دیکھیے گا جی. نعرہ کشمیر، نعرہ کشمیر، نعرہ کشمیر، نعرہ. یہ پورے کشمیر کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ خواتین، بچے، بچیاں، وہ سب کی سب جو پہلے گھروں میں موجود تھیں لیکن اب وہ باہر نکل آئی ہیں. میں نے کل جی پہلی دفعہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ کل پوری کی پوری فوٹیجز دیکھی ہیں راولا کوٹ کی. راولا کوٹ میں جو خون کی، میں آپ کو بلا تردد یہ بات کہنے لگوں اور اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں. میں نے کل ساری فوٹیجز دیکھی راولا کوٹ کی اور اس آپریشن کی، اس خونی آپریشن کی جو کہ کیا گیا اور بلا وجہ کیا گیا. پرامن لوگ تھے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپریشن کیا گیا اور اس میں جو میں نے مناظر دیکھے ہیں وہ تقریباً 45 منٹ کی فوٹیج ہے، 45 منٹ کی. میں نے کئی دفعہ دل تو کیا، میں نے کہا چلاؤں، لیکن اس میں ایسے مناظر ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتے اور ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے. کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کے سینے پہ گولی لگی ہے، کسی کے سر پہ گولی لگی ہے اور وہ 45 منٹ کی اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور بلا وجہ کھیلی گئی. پرامن لوگ تھے، احتجاج کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا تھا، لانگ مارچ کرنا تھا، مظفر آباد کی طرف جانا تھا، لیکن چونکہ حکم حاکم تھا اور بادشاہ سلامت کا حکم تھا بقول ان کے کہ جناب ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. مطالبات بھی بہت ہی سمپل تھے، وہ کسی قسم کی کوئی علیحدگی پسند نہیں تھے، کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب وہ ٹی ٹی پی والے تھے، کلعدم ٹی ٹی پی تھی یا بی ایل اے والے تھے یا باقی جتنی بھی کلعدم دہشت گرد تنظیمیں ان سے تعلق تھا. سامنے نظر آ رہے تھے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے، وہ کشمیری عوام سے جڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ گھروں پہ بھی اور گھروں کے مناظر بھی دیکھے اور پھر جب ہاسپٹل گئے تو ہاسپٹل میں جو حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو ہلہ بولا گیا ہماری سیکورٹی فورسز نے، وہ اس سے بھی ہولناک تھا. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور وہاں پہ لاشیں میں نے خود دیکھی، لاشیں پڑی ہیں اور ہسپتال کے باہر بھی اور دوسری جگہ پہ بھی، اور پھر گھروں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، پھر دکانیں توڑی گئیں اور پھر گلی محلوں میں جا کے ایک خوف پھیلایا گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے بتایا گیا کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں. یہ ساری حرکتیں کی گئیں اور یہ گلی بازاروں میں کی گئیں اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین اور بچے اور بچیاں اور بزرگ سارے کے سارے اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو کشمیری ہیں وہ اتنا بڑا احتجاج ہے، وہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لندن میں، یورپ میں اتنے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اوورسیز کشمیری کر رہے ہیں. اتنا زیادہ تعداد کیوں ہے، کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ ساری مناظر ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں تو سارے ریلیٹیوز، ایسا تو نہیں ہے. اور کشمیر جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ اپنے ادھر بھی آباد ہیں اور ادھر بھی آپس میں آنا جانا ریگولر مستقل بنیادوں پہ، اور وہ پاکستان سے اور پاکستان کی فوج سے خاص طور پہ بڑا پیار کرتے تھے، پاکستانی فوج سے اور جرنیلوں سے، اور ان کے ساتھ لگاؤ تھا ان کا.
اور وہ پہلی دفعہ رو رو کر بتا رہے تھے ہم نے جب وہ کیا کہ ہم تو انہیں اپنا سمجھتے تھے اور ان کے ہم فرنٹ لائن تھے، اتحادی تھے اور ان کے سپوکس پرسن تھے، ان کے ماؤتھ پیس تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کم از کم خواتین کو بخش دیتے، بچوں کو بخش دیتے، چادر چار دیواری کا خیال رکھ لیتے، وہ نہیں کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کشمیر جو ہے پورے کا پورا، وہاں پہ خواتین، بچے، بچیاں، وہ اب انقلاب اور صرف انقلاب کا راہ دیکھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پھر لاشیں نہیں دی گئیں، اور لاشیں وہ کہتے ہیں لاش تب ملے گی جب آپ لکھ کر دیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 26 نومبر کی لاشیں واپس کی گئیں کہ لکھیں یہ دہشت گرد تھے، جیسے مرید کے کی لاشیں دی گئیں، لکھیں یہ دہشت گرد تھے۔ تو جو مناظر مرید کے میں دیکھے گئے، جو مناظر ڈی چوک 26 نومبر اسلام آباد دیکھے گئے، وہی ہولناک مناظر راولا کوٹ میں بھی دیکھے گئے، اور یہ سارے کے سارے۔ اور پھر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ نے ایک جھلک ضرور دکھائی ہے اس سارے جو خون کی ہولی کھیلی گئی، صرف ایک جھلک ضرور دکھائی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ پڑتی ہے اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں پڑی ہے، اور اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہی جو ہے وہ آپ کو جواب دے، کیونکہ وہ تو بیچارے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کشمیر کی صورتحال۔ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلوچستان میں مسلسل احتجاج چل رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے، اور دکھائیے گا جی آج بلوچستان بار کونسل جو ہے وہ آج سڑک پہ نکلی ہے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ذرا دکھائیے گا جی وکلا کا احتجاج، جی وکلا کا احتجاج کوئٹہ میں جو آج ہوا ہے وہ ذرا دکھا دیجئے گا۔ یہ وکلا کا آواز بھی دکھا دیجئے گا، آواز بھی سنائیے جی۔ یہ ہے جناب بلوچستان اور بلوچستان کے وکلا۔ تو میں یہ کہوں گا وکلا سے کہ جناب وکلا آپ نکلیں اور پورے ملک میں نکلیں، کیونکہ آئین پامال کیا جا چکا، عدلیہ مسمار کی جا چکی، اور عدلیہ کے اندر ایک جعلی عدلیہ کھڑی کی جا رہی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس عدلیہ کو تسلیم کریں۔ بڑے بڑے نامور ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، جا چکے ہیں، لیکن وکلا جو ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور وکلا اپنی داخلی سیاست کا اور داخلی انتشار کا اور داخلی خلفشار اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مالی مفادات کا شکار ہیں۔ اور یہ جو مالی مفادات ہیں یہ گرانٹس ملتی رہتی ہیں، یہ تو آنے والی گورنمنٹ بھی دے دے گی آپ کو، لیکن اس سے بڑا سوچیں، آئین کے آپ کسٹوڈین ہیں، عدلیہ آئین کی کسٹوڈین تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور وکلا کو بھی بے توقیر اور ججز کو بھی بے توقیر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ 2007 کو وکلا کا کیا کردار تھا اور آج وکلا کا، سیاستدانوں کا، لیجسلیچرز کا، میڈیا کا آج کیا کردار ہے۔ تو اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی بھی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، آپ کی بھی حیثیت، کالے کوٹ کی حیثیت وہ ہے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو جیسے بلوچستان کے لیے نکلے ہیں، جیسے کشمیر کے لیے نکلے ہیں، پورے پاکستان کے لیے آپ نکلیں، اور آپ اتنی بڑی طاقت ہیں، آئینی قانونی طاقت ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ پاکستان کا سیاسی، آئینی، قانونی، جمہوری نقشہ بدل سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے وکلا جو ہیں وہ ایمان مزاری جو ہیں، آپ کے اپنی وکلا جو ہیں وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں، ان پہ تشدد ہے، اور کئی نوجوان وکلا جیلوں سے ہو کر واپس آ چکے ہیں، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی، اور مالی مفادات، داخلی انتشار اور داخلی خلفشار کا آپ لوگ شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی حیثیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
اس کے بعد یہ تو ہے صورتحال ملک کی. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب قطر گئے ہیں. وہ اکثر بیرون ملک دوروں پہ رہتے ہیں. قطر گئے ہیں. امیر قطر کے والد بالگرامی جو ہیں سابقہ امیر قطر، ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کی وفات پہ اظہار یہ گئے ہیں. ان کا کل نماز جنازہ ہوا ہے. ہمیں بھی افسوس ہے، بہت افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں فی الفور پہنچے ہیں، اور انہیں کشمیر جانا چاہیے، انہیں کوئٹہ جانا چاہیے. کوئٹہ سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا جب تک کہ وہاں پہ امن قائم نہ ہو جاتا، جب تک کہ دہشت گرد پکڑے نہ جاتے، مارے نہ جاتے. لیکن وہ چلے گئے ہیں، قطر پہنچے ہوئے ہیں. اور ادھر اپنے، کیونکہ قطر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے قطری خط بھی آیا تھا، یاد ہوگا. اور پھر لیکن اس کی گواہی دینے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ قطری خط کے جو شہزادہ جاسم ہیں وہ پاکستان نہیں آئے تھے. عدالت ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ گواہی دینے کے لیے نہیں آئے. آج چھوٹے میاں، بڑے میاں، سمدی میاں، سارے کے سارے جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں قطر میں. اور قطر سے ان کا خاص لگاؤ بھی ہے، کیونکہ جو سابقہ سمدھی ہیں وہ بھی قطر میں موجود ہیں. بزنس پارٹنر بھی قطر میں موجود ہیں. قطر میں بزنس بھی کافی سنا ہے کہ موجود ہے. یہ سارے کے سارے، اور پھر وہاں کے ضروری تھا وہاں پہ جانا. میرا خیال ہے کوئٹہ زیادہ ضروری نہیں تھا، اور کشمیر زیادہ ضروری نہیں ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے اس بجھانے کو جو پاکستان جل رہا ہے اس وقت. پریورٹی کچھ اور ہیں، پریورٹی ذاتی مفادات ہیں. اور قطری شاہی طیارہ ہی آیا تھا میاں صاحب کو جیل سے، جب ان کو کہا گیا کہ ان کے پلیٹفارمس گرے ہیں، تو قطری شاہی طیارہ ہی آیا تھا اور وہ لے کر گیا تھا ان کو. پہلے کہا گیا تھا ایئر ایمبولینس آ رہی ہے، آنے پہ پتہ چلا کہ قطری طیارہ ہے، شاہی طیارہ ہے. وہاں سے دوحہ اور دوحہ سے لندن. اور اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے عاصم منیر صاحب آتے ہیں. پھر میاں صاحب واپس آتے ہیں، ریڈ کارپٹ پہ استقبال ہوتا ہے، مقدمات کا خاتمہ ہوتا ہے. اور یہ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہماری وہ نہیں ہیں. یہ اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ترکی 2 روزہ دورے پر. ان کا وزٹ ہے. اور یہ بھی معاملہ ایران امریکہ جو جنگ ہے وہ اور تازہ حملے جو ہیں اس سے جڑا ہوا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جناب فیلڈ مارشل کو بھی کوئٹہ سے ہلنا نہیں چاہیے تھا. اور جو کچھ ان کی یہ جو پالیسی ہے کہ طاقت کے ذریعے ہر چیز کو دبانا ہے، ہر جمہوری جدوجہد کو، ہر آئینی جدوجہد کو، ہر قانونی جدوجہد کو، انسانی حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھائے، جمہوریت کے لیے اٹھائے، آئین کے لیے اٹھائے، آئین کی بالادستی، میڈیا میں کوئی آواز اٹھائے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کوئی آواز اٹھائے. جو طاقت سے کچلنے کا جو ان کی پالیسی ہے یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور اس پالیسی کو ترک کر دینا چاہیے. اور اب فیلڈ مارشل بھی، ان کو بھی ہلنا نہیں چاہیے تھا. لیکن ظاہر ان کے اپنے معاملات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں. تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات ہیں کہ جناب پاکستان سے باہر جو ہیں وہ ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ کو بتاؤں سندھ میں بھی یہی حالت ہے. اور دوبارہ سے جو یہ قلعدم تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور جو عسکریت پسند اور علیحدگی کی پسند ہیں، وہ ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ پریورٹیز ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہیں. فی الوقت اتنا ہی تھی. باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.